السلام علیکم ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی اور جناب عامر علی خان کی ایک پلیٹ فارم پر موجودگی اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ ملاقات کا دنیا بھر میں مقیم حیدرآبادی مسلمانوں نے خیر مقدم کیا۔ 24 جولائی کو حیدرآباد کے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام اردو صحافت کے 200 سال کی تکمیل اور چندر سریواستو کی تہنیتی تقریب کے موقع پر ایڈیٹر سیاست عامر علی خان اور بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نشستیں ایک دوسرے کے قریب تھیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی جس وقت آڈیٹوریم میں داخل ہوئے، اس وقت عامر علی خان کی تقریر جاری تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر روک کر مائک ناظم جلسہ حبیب الجیلانی کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسد الدین اویسی کا خیر مقدم کر سکیں۔ اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد جب وہ اپنی نشست سنبھالنے کے لیے آئے تو اسد الدین اویسی نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کر کے مصافحہ کیا۔ اس یادگار منظر نے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں موجود شرکاء کو جذباتی بنا دیا اور وہ بے اختیار تالیوں کے بازگشت سے دونوں کو خراج تحسین پیش کرنے لگے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حیدرآبادی عوام بالخصوص مسلمان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبے حیات سے کیوں نہ ہو، وہ ملت میں اتحاد چاہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حیدرآبادی مسلمانوں کی اکثریت مجلس کو اپنی سیاسی ترجمان اور اسد الدین اویسی کو اپنا قائد دل و جان سے تسلیم کرتی ہے۔ ساتھ ہی سیاست اخبار سے بھی ان کی ذہنی اور جذباتی وابستگی رہی۔ ایک دور تھا جب جناب صلاح الدین اویسی مرحوم کے جناب عابد علی خان اور جناب زاہد علی خان سے برادرانہ مراسم رہے۔ جناب زاہد علی خان دارالسلام ایجوکیشن بورڈ کے صدر رہے اور مجلس کے سالانہ نعتیہ مشاعرے کی بھی وہ برسوں تک صدارت کرتے رہے۔ معمولی سی باتوں پر غلط فہمیوں نے سیاست اور مجلس کے درمیان خلیج پیدا کر دی، جس سے چند مفاد پرستوں نے کبھی بھی اسے دور ہونے نہیں دیا۔ جب جب ایک دوسرے کے قریب آنے کے مواقع پیدا ہوئے تب ان عناصر نے اپنے مفادات کی خاطر ان کے درمیان مزید غلط فہمیاں پیدا کی۔ مجلس اور سیاست کے درمیان شدید اختلافات کے باوجود حیدرآبادی مسلمانوں نے نہ تو مجلس سے رشتہ توڑا اور نہ ہی سیاست سے دوری اختیار کی۔ عامر علی خان ادارے سیاست اور بیرسٹر اسد الدین اویسی خاندان کی تیسری نسل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عام تاثر یہی ہے کہ مجلس کے قائدین اپنے جلسوں اور بیانات میں اور سیاست اپنے اداریوں اور سرخیوں میں ملی اتحاد پر زور دیتے ہیں، تو شروعات انہی سے ہونی چاہیے۔ اور چونکہ اسد صاحب اور عامر صاحب دونوں ہی جوان سال ہیں اور ایک طویل عرصے تک ان کا آپسی اتحاد ملت کے انتشار کو دور کر سکتا ہے۔ امریکہ سے ڈاکٹر تجمل حسین، ڈاکٹر محمد قطب الدین، کینیڈا سے جناب سید احمد ضیاء الدین، سعودی عرب سے جلیل انصاری صدر نشین ویژن NRI فورم کے علاوہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ الہم چیریٹیبل ٹرسٹ کے چیئرمین جناب M.A. عظیم نے بھی دونوں کی فراق دلی کو خراج تحسین پیش کیا اور امید ظاہر کی کہ دو اہم رہنماؤں کے اس اقدام کا اثر قوم پر ہوگا اور ملی اتحاد کی کاوشوں کو تقویت پہنچے گی۔ مسٹر یونیورس رہ چکے میر محتشم علی خان نے کہا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ ملت کے زوال کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی انا کے خول میں بند ہیں، اسے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ جناب چندر سریواستو، جن کی خدمات کے اعتراف میں منعقدہ تقریب یادگار بن گئی، جب انہوں نے کہا کہ اسد صاحب اور عامر صاحب کی ایک دوسرے سے ملاقات دیکھ کر انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جگر کے دو ٹکڑے اور ندی کے دو کنارے ایک ہو گئے ہیں۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔